بیان کرن والی او رسول اللہ دے اصحاب دی ہونی اور آخر دے اندر کربلا دا تھوڑا جیا منظر میں جناب دے سامنے پیش کرا گا صحیح روایات نا میڈیا سونے کھلتا نہیں بھیٹ ہی رہ گا یا بجلی کم ہے یا واڈا میرا ٹکراؤ بڑے دن بعد ہو گیا وہ بیٹی شیٹی بھول گئے عزیزم فتنے آدھا دور ہے اللہ دے نبی دی حدیث ہے بے قرب قیامت فتنے اتنے پیڑن بھئی جس طرح آسمان تو بارش دے خطرے پیندن نہ زمین تے اونا دا شمار نہیں ہو سکتا اسی طرح قرب قیامت فتنے یہود و نصارہ دے طرفوں اننے ہونے بھئی گھر گھر فتنہ بڑھ جانا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا دا دور ہے دو گروہ سرگرم عمل میں جنہوں یہود و نصارہ نے تربیت کرا کے تے چینلت بٹھایا ہے اس مقصد واسطے یہودی لابیاں انٹیلیجنس ادارے وہ کم کر دیں اسلام لی تاریخ پڑھی ہے نا تے سب تو بڑی جڑی رسول اللہ دے اسلام دین دی دشمن ہے نا وہ قوم یہود ہے ہر رنگ دے اندر آگے نا وہ نبی سرور دی امت تے حملہ کر دیئے وار کر دیئے اس حملے نو کرنے چکر انہوں نے مذہبی لوگ تیار کرنے پہننا کہ وہ اپنے یہودی اپنے پکے یہودی انہوں نے اسلام پڑھاؤں گے دین دیا کتاباں پڑھاؤں گے قرآن پڑھاؤں گے قرآن دی تفسیر فقہ اصول سارا دین پڑھاؤں گے انہوں نے سر کے دستار بھی ہونی انہوں دی داڑھی شریف بھی ہونی انہوں دا ظاہر حلیہ ایک عالم برگا ہونا ہے مگر حقیقت دے اندر تے ہون گے او یہودی مگر او اسلام دی تربیت لائے کے تے او جناب نبی پاک دی امت دے اندر بیٹھے تے او انہوں اسلام نہیں دسن گے او جناب اسلام دے خلاف دسن گے فتنے اور گمراہی انہوں دے اندر پھیلاون گے تاکہ اے رسول اللہ دی امت اسلام دے اندر ایک نہ ہو سکے توجہ ہے صحیح ایک نہ ہو سکے باغ فدق جانتے ہو کتنی مدت ہو گئی دور خلافت سیدنا صدیق اکبر تو یہ مسئلہ چلے ہیں آج کتنے سو سال ہو گئے یہ مسئلہ چل رہی ہے حل بولو تو صحیح حل نہیں ہویا نبی پاک بھی آل اور اصحاب دے درمیان اختلاف بڑھا کے انہوں دے درمیان مشاجرات اور جنگا کرا کے آج دو دھڑے دو گروہ بن گئے ایک خارجی ایک رافضی لیکن حقیقت اصل اسلام نبی پاک بھی آل اصحاب دے بارے جو اللہ دا قرآن بول ہے وہ واضح دین امت تک نہیں پہنچا تو فرقہ بن گیا فتنے آ گئے انہاں یہودی لابیاں دے تحت آج بھی میڈیا اور سوشل میڈیا کے دو گروہ سرگرم عمل نے ایک گروہ سارا دن نبی پاک سرکار دی آل نال محبت دا اظہار کرے گا انہاں نال عشق دا اظہار کرے گا نبی پاک دی آل دی محبت نو سامنے رکھ کے پس پشت اور نبی پاک دے اصحاب نو تنقید دا نشتر چلائے گا تنقید دا نشانہ بڑھائے گا انہاں دی تنقید کرے گا انہاں دی جناب ستو شتم کرے گا انہاں نو غلط آکھے گا انہاں دی اسلام دی خدمات ساریاں برا کے تے محض کسے ایک مسئلے میں پڑھ کے تے انہاں نو نشانہ بڑھا کے رکھے گا یعنی اس چینل تو نبی پاک دے اصحاب دا بغض عداوت اور دشمنی جھلک کے نظر آئے گی او گروہ ہے رافضی
توجہ ہے؟ وہ گروہ کیڑا ہے؟ رافضی، جو نبی پاک دے اصحاب پاک تے تنقید کرے، تنقیس کرے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ افسوس ہے سجنا انہیں بڑے مسئلے بیان کرنے ایس امت دے سامنے دور حاضرہ دے اندر جتھے انگریزی دے دورہ ہوئے، مولویاں دے بال بھی سکول پڑھن 14-17 تے پیران دے بال بھی 14-17 پڑھن تے کڑیاں بھی پڑھن تے ایسے جٹ سادہ طبقہ انہوں نے اسلام دسنا جنہ دی حالت ہی ہوئے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحیح نام دا ہوئے اے لا الہ الا اللہ نو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے ہوئے جنہوں نے عقائد دا پتہ نہ ہوئے، نماز دا پتہ نہ ہوئے، جناب جنازے دا پتہ نہ ہوئے، جناب کلمے پہلا تک کلمہ نہ ہوندہ ہوئے صحیح ایسی امت نو ایسے پچیدہ مسائل دسنے کہ جو امت جھوٹ سوڑ کے انہاں جھوٹ نو سچ بنا لیا، جھوٹ نو سچ دا درجہ دے دیتا ہے۔ ایسی امت نو اس وقت سچ دسنا جڑی امت سچ نو جھوٹ تے جھوٹ نو سچ بڑائی کری ہوئے بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے رافضیاں دا جو نبی پاک نال آل نال محبت اور اصحاب نال دشمنی۔ دوسرا گروہ چینل کھلے میں بند نہیں ہوندے، حکومت سپورٹ کر دی انہوں نے حکومت سپورٹ کر دی، ہاں جی چینل چل رہے ہیں، انہوں نے محافظ باہر کھڑے ہیں، سیکورٹی گارڈ نے حکومت انہوں نے دیتے ہیں بشابہ پچھو جو یہودیاں کان بھرے ان بیا ساڑھا بندہ ہے دی حفاظت کر رہی ہے، تو حفاظت ہو رہی ہے۔ دوسرا گروہ ہے خارجی، اور نبی پاک دے اصحاب نال محبت دا دعویٰ کرنگے مگر نبی پاک دی آل نال بغض اناد، کدے مولا علی دے بارے غلط گل، کدے خاتون جنت پاک دے بارے، کدے امام حسن و حسین دے بارے۔ خبردار اے گروہ ہے خارجی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ساڑھا نہ تعلق خارجیاں نہ رافضیاں نہ، ساڑھا تعلق ہے الحمدللہ اہل سنت نال۔ اہل سنت نبی پاک دے اصحاب دے غلام، رسول اللہ دی آل دے محب، الحمدللہ فی زمانہ اہل سنت و جماعت دا جو مذہب ہے حق اسلام، اہل سنت دا دوسرا نام اسلام ہے۔ توجہ ایسا ہے، اسلام دا دوسرا نام اہل سنت ہے۔ اسا نبی پاک دے اصحاب اور آل کو اونج مننے ہیں جی میں اللہ دے قرآن منائے۔ قرآن پڑھئے سبحان اللہ۔ ارشاد رب العالمین مولا فرماؤں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کہ اللہ دا قرآن حق دا بیان، نام منن والا بیمان، یہ بھی اللہ دا قرآن۔ سونا پروردگار فرماؤں محمد اللہ دے رسول والذین معه، رسول اللہ دے سکینے نال ساتھ والے نے صحابی نے بھاوے رسول اللہ دی آل ہوئے، آل بھی صحابی، رسول اللہ دے اصحاب بھی صحابی۔ سوڑے مولا دا قرآن فرماؤں ہے کہ رسول اللہ دی اصحاب نے ساتھ والے نے جنہوں اللہ سوڑے چوڑ کے مصطفیٰ کریم دا صحابی بڑا چھڑے، بھاوے آل ہوئے بھاوے اصحاب ہوئے، انہاں دے بارے اللہ دا قرآن فرماتا ہے انہاں دیا تو اعلیٰ خوبیاں اعلیٰ وصف کیڑے، سب نالوں پہلی خوبی انہاں دی ہی کافرہ واسطے بڑے سخت نے، کافرہ واسطے بڑے سخت نے۔ ایک واقعی مولا دے قرآن دی اللہ دا قرآن فرماؤں ہے کافرہ واسطے بڑے سخت نے۔ پہلی صفت انہاں دی فضیلت انہاں دی شان انہاں دی کافرہ واسطے بڑے سخت نے۔ آپس دا جدو معاملہ آ جاوے مڑ بڑے مہربان نے، کی مطلب کہ رسول اللہ دی آل اصحاب دا آپس دا معاملہ پڑ جاوے مڑ بڑے محبت والے نے، آپس
کوئی تاریخ دی کتاب لے آوے جنہیں نبی پاک دے آل اصحاب دے بارے پر فتنہ ہوئے انہاں دے درمیان جناب جدائی پاوے تے روایات بھی کھاوے تاریخ دیا وہ چھڑا مسلمان تاریخ اللہ دے قرآن دے سامنے چل سکتی نہیں تاریخ دے اندر جھوٹ شامل اللہ دا قرآن جھوٹ تو پاک کیونکہ تاریخ جڑی ہے نشانہ لکھی ہے اللہ دا قرآن پروردگار دا سچا کلام ہے جن تے مومنہ دا ایمان ہے قیامت تک اللہ دا قرآن سچ لڑے کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا شک کرے گا ایمان و فارغ ہو جاوے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ سونا فرماتا ہے جڑی اگر کتاب دیتی ہے اگر شک آئی نہیں قرآن جھوٹ نہیں قیامت آ جاوے گی تاریخ کے اندر جھوٹ موت ہے سچ کم ہے کوئی بندہ تاریخ کی کتاباں بھی کھاوے نبی پاک دی آل دے متعلق غلط بیانی کرے تاریخ نال اصحاب دے متعلق غلط بیانی کرے تاریخ نال اس تاریخ دی کتاب کو فرمارا دے اللہ دا قرآن سے جناب سینے دے نال لا دیا گے سونے پروردگار دے قرآن فرمایا نبی پاک دی آل اصحاب آپس دے اندر مہربان اسی قرآن کی صداقت کا بیان ایک روایت پیش کرن لگا سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب دا دور حکومت سی سنا چکا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر بن خطاب دا دور زمانہ سی آپ بادشاہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لما فتح المدائن فی ایام عمر فامر لهم فی الانباء فی المسجد سیدنا فاروق اعظم کا دور حکومت توجہ فرماوے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے بھائی عمر بن خطاب کا دور حکومت سی آپ دی فوج شہر مدائن فتح فرمایا ہے شہر مدائن فتح ہو گیا رسول اللہ دیار عمر بن خطاب حاکم نے جنہ مال غنیمت ہے شہر مدائن فتح کرن والے رسول اللہ نے سے آپا سارا مال لے کے بارگاہ ہے فاروق اعظم کے اندر تشریف لے کے آ گئے عمر بن خطاب نے فرمایا یارو ان مسجد کے اندر سارا سامان جڑا ہے وہ جناب رکھ دو انہوں ایتھی بچھا دو جتنا مال غنیمت ہے سارے اصحاب نے مال غنیمت اتھے جناب جمع کر کے بچھا دیتا عمر بن خطاب نے فرمایا مال غنیمت تقسیم کرنا ہے اور سب نہ پہلا جنہ جا کے شہر مدائن فتح کیتا ہے انہوں کے اندر جناب عمر پاک نے بیٹا بھی ہے سی سیدنا امام حسن و حسین بھی ہے صدقے جاوا عمر بن خطاب نے فرمایا ففد اول محمد الاول حسن بن علی باپ عمر نے فرمایا بیا سجر صدا کر رہے ہیں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں سب کا پہلا امام حسن میری ماردار جب در پیش فرماؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر بن خطاب فرمایا بے مال غنیمت تقسیم کرنے سب نالو پہلا مولا علی پاک دے بیٹے امام حسن انہوں نے میری بارگاہ پیش کر امام حسن پاک آ گئے انہوں سبحان اللہ عمر بن خطاب بھی تعریف کی اللہ اکبر فقال یا امیر المومنین مما آتنی حقی مما فعل لولا المسلمین سبحان اللہ آئے امیر المومنین عمر کون بول رہے ہیں سبحان اللہ حسن بول رہے ہیں سبحان اللہ حسن کون ہے سبحان اللہ مولا علی دا بیٹا مولا علی دا بیٹا ہن جڑا سبحان نبی اللہ پاک دے یار عمر نو بھونکے اللہ اکبر میں تے مڑ آکھاں گا امام حسن دی اودے بوتھے تے لعنت پوے نا مراد بے شک امام حسن تعریف کر رہے ہیں فقال یا امیر المومنین اے امیر المومنین عمر جو مسلمانہ دا مال آیا پیا جو ساڈا حق حصہ بن گئے حضور خانو دیو ابو عمر بن خطاب بھی مولا حسن کی تعریف کی تھی قال الروح والکرامہ امام حسن تو آنا مبارک
مولا اقبال تو تے ہے بڑا برکت والا تھوڑی تے شان ہی بڑی ہے جناب تہاڈا آنا بڑا مبارک ہوے اہلا و سہلا مرحبا آپ نے اصحاب نو بلایا فرمایا ان کرو فامر لهم بألف مئة درہم فرمایا امام حسن نو 1000 درہم عطا کرو تے اس شان نال کہ ادب نال تعظیم نال 1000 درہم حضرت امام حسن کو پیش کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 1000 درہم دا حکم امیر المومنین عمر بن خطاب فرمایا ہم توجہ کریں آپ نے 1000 لیا جا کے بیٹھ گئے پوری مسجد رسول اللہ دی نبوی شریف اصحاب باپ نال بھری پئی عمر بن خطاب فرمایا بھائی ہونے کرو مولا حسین کو لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا پاک امام حسین کو پیش کیتا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی نے بیٹے امام حسین تشریف لے آئے سبحان اللہ انہاں بیان کے خطبہ دیتا قال یا امیر المومنین مما آتیتنی حقی مما فعل اللہ علی المسلمین سبحان اللہ انہاں بھی خطبہ دیتا تعریف کی تھی عمر بن خطاب دی نال امیر فرمایا حاکم فرمایا تعریفہ کی دیا ابو عمر بن خطاب نے تعریف کی تھی میرے پاک حسین بھی عمر بن خطاب فرمایا اہلا و سہلا مرحبا قال الرحب والقرابہ حسین تواڈا آنا مبارک بڑی برکت والے تواڈا آنا مبارک اہلا و سہلا مرحبا بڑی شان والے بڑی فضیلت والے عمر بن خطاب فرمایا 1000 درہم مولا حسین دی بارگاہ دے اندر ادب نال پیش فرماؤ 1000 درہم حسن پاک نے 1000 درہم مولا حسین پاک کو دے دیا گیا دوویں حسین پاک نے حسن مولا علی نے شہزادے رسول اللہ نے بیٹے جنت دے پھول حصہ مبارک لائے کے جا کے پہلے ہن عمر بن خطاب دے بیٹے دی واری آئی حضرت عبداللہ بھی آپ آئے خطبہ دیتا تعریف کی عمر بن خطاب فرمایا صاحب ان کرو میرے بیٹے عبداللہ نو 500 درہم سبحان اللہ سبحان اللہ 500 درہم میرے بیٹے عبداللہ نو دیو عبداللہ عمر دا بیٹے عمر وقت دا بادشاہ ادھی دنیا دا حاکم کیسر و کسرا جناب دا نام سن کے تھر تھر کمبڑ انہاں دا سڈا بیٹا عبداللہ عمر بن خطاب فرمایا میرے بیٹے عبداللہ نو 500 درہم دیو اللہ اکبر جو عبداللہ ایک گل سنی عرض کردہ قال یا امیر المومنین انا رجل مشتد اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ توتیہم الفا وتوتینی بخمس میات اے امیر عمر میں ایک سخت مرد انا رجل مشتد بہت جری دلیر بہادر لڑاکا میں ایسا مرد عمر کہ میں تلوار پھڑ کے رسول اللہ کے نال کھلو کے کافران نال میں کیتا کتاب جہاد بڑیاں بڑیاں جنگاں لڑیاں اس وقت کھلو اے عمر جب حسن سے حسین بالکل طفلان ید رجان چھوٹے چھوٹے بال ہر چھوٹے چھوٹے میں وہ تلوار لے کے لڑتا ہوں میدان جہاد اے حسن حسین چھوٹے ید رجان فی سکک المدینہ اے مدینے دی گلیاں چ ٹردے ہن نکے نکے تے نور بکھیرتے ہن مدینے دی گلیاں انہاں دے نور نال منور ہو جاندیاں حضور اے ہن گلیاں چ پھردے ہن میں اس وقت جہاد کرنا عمر میں ایڈا میرا مرتبہ ہے تے حضور حسن حسین نے تسا 1000 دا تے مینوں تسا دتا ہے 500 حضور دی وجہ عمر بن خطاب فرمایا قال نعم فرمایا ہاں میں ایویں کیتا ہے انہاں نو 1000 دتا ہے تینوں 500 دتا ہے تے نال ہی فرمایا کہ تو 1000 لینا ہی اذهب فاتح
بے ابن کا ابیہما اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ زور نہ لا سبحان اللہ ظالمان پتہ تھا لگے جی شان حسین دا تو جاننا ہے سبحان اللہ تو جاننا حسین دا شان نا حسین دا شان میرا عمر جان سبحان اللہ سبحان اللہ حسین دا شان میرا صدیق سبحان اکبر اللہ سبحان نبی اللہ دے صحاب جانتے جن اکھا بیٹھا ہے کہ رسول اللہ حسین پاک دی زبان اپنے منہ مبارک وچ رکھ کے تے جویں تو میں کھجور دی گٹھلی نہیں چوس دے سبحان اللہ چس لینے ہیں اللہ دے نبی حسین دی زبان انج چوس دے بیٹھے نبی دے اصحاب ویندے بیٹھے ہیں او حسین نال نفرت کردے ہیں تے تو جڑا شراب تے زنا کرنا ہے تو حسین نال محبت کرنا ہے پھر لعنت نہ مراد ذات دی کوڑ کھلی تے جپے شتے اصحاب دشمن تو حسین دا سجن اے میں تیرے سجن ایک کو کڈاں گا اللہ ہاں زندہ ہو کے بول سبحان اللہ عمر بن خطاب فرمایا عبداللہ جی ہزار لڑی فاطمہ بن کبیہما وامن قومہما وجدن کجدہما وخالن کا خالہما وخالتن کا خالتہما وعمن کا مہما فإنک لا تاتینی بے اے عبداللہ جی ہزار لڑی جا جوینا دا ابو ہے اس طرح دا ابو لے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دلی سبحان اللہ نہ ابو سبحان اللہ بجلیاں دا بل آیا ہے یہ مولویاں نہیں گلا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اپنی پاک حکومت پاک حکومت گلا ہے یہ مولویاں نہیں گلا یہ تو مولویاں دا کوئی احسان ہی نہیں دے سکتے بیچارے یہ تو احتجاج چ کرن نا پورے ملک مولوی اعلان چ کرن بھائی خبردار نہ کسی نو غسل دینا ہے جدو ساری قدر نہیں کرتے مولوی 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 نہ کسی کا جنازہ پڑھنا ہے مسلح تے امر تھانے دار نو ساڈا میں حضور جماعت کراؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اے سچ نو گناہ میں حضور میرے ابو نو غسل دیو اللہ اکبر وزیر اعظم نو ساڈا میں آکھ حضور میرے ابے دا جنازہ پڑھاؤ اب آئی اللہ اکبر شہباز شریف نو لایا میں کدے عمران خان نو کدے زرداری نو آکھ حضور ابا مویا پہ مولوی تے کانڈ کر گئے مولوی جو ہینڈ گندے اچھے نہیں حضور تو سا جنازہ پڑھاؤ کے بن سی اللہ اکبر حاجی صاحبہ کے بن سی کہاں پڑھاونا اچھا ہوں میرا مولویاں پڑھاونا اے مولوی تیرا نقصان نہیں کیتا جیڑا کیتا حکومت کیتا 300 یونٹ آکھ تے انہاں 600 یونٹ تینوں مفت دیتا دیتا نہیں اللہ 600 یونٹ مفت لئی بیٹھے نا تو ووٹ ٹھوکا ہی نہیں انہاں تینوں کلا ٹھوکا ہے اللہ کیا ویکر یہ کڑھا جاوے نا کلا تے موڑ ماتے نو منزا پھس گئی جان شکنجے اندر جویں ویر نے دے وے تے گنا رو نو آنکھ محمد پاکستانی صاحب جے ہون روے تمنا رو ایو کلا تا کڑھا وکھا جا تینوں چاہلے دے آ ویکھ جویں تو ہاتھ مار تے پچھا ٹک تو اگا جا سر دے بڑی دیا یہ کھلے کھلے اور نہیں نو نہیں نکلتے یہ ساڈے کیتی دی سزا ہے تو ہی ٹھوکا ہی نہیں ٹھوکا ہے حق کی جانتے بیٹھو سبحان اللہ عمر پاک فرمایا بجی میں انہاں دا ابو ہے لایا جی میں انہاں دی ماں ہے وہ جی لایا جی میں انہاں دا نانا ہے وہ جی لایا جی میں نانی ہے وہ جی لایا جی میں انہاں دا چاچا ہے وہ دا لایا جی میں انہاں دی ماسیاں وہ لایا جی میں انہاں دا ماموں ہے لایا فإنک لا تعطیلی بھی تے نالی یہ سارے رشتے گڑ کے عمر نے فرمایا عبداللہ فإنک لا تعطیلی او میرا پتر پوری روئے زمین پھر ایو دیا نہیں لپڑا سبحان اللہ بول سبحان نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت، عظمت سید الشہداء۔ آؤ سجنا قدم خدا دیئے اے جناب آل سننا دا کیتا ہی کیتا پکھر دے میرا شیدہ کیتا میرے رسول